بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعائے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ سوموار کے روز جو میرے پاس خبر وہ یہ ہے کہ آج کے دن سے ایجنسیوں کو حرکت میں، جس میں ایف آئی اے ڈیفینیٹلی شامل ہوگی اور پھر پاکستان کی دیگر ایجنسیاں اس کی ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ جو کل آرمی چیف صاحب کا ایڈیٹڈ بیان آیا نا، جو پہلے مین اسٹریم میڈیا پہ ایک ساتھ تمام سکرینز پر چلا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر اس پہ جس قسم کی گونج اٹھی اور گونج کے بعد جس قسم کا رد عمل آیا، پاکستان تحریک انصاف کے زلفی بخاری نے اس کو ستائش کہا کہ چلے اسی بہانے یوتھ کے ساتھ آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، انہیں پتہ چلے گا کہ ہاں 8 فروری کو ان لوگوں نے ووٹ دے کے کیوں پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ لیکن بہرحال جس طریقے سے وہ چیزیں تھیں نا سر، میری اطلاعات کے مطابق ایجنسیاں حرکت میں آنے جا رہی ہیں جی۔ اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ مراد سعید صاحب کا جو بیان ہے نا، جو کل تک سب فلٹر کر کے بیان کر رہے تھے، اس سے ایک اور نئی چیز اخذ ہوئی ہے میری اطلاعات کے مطابق جی۔ عید کے بعد جو یہ تمام اپوزیشن کا اتحاد ہے نا، یہ ایک طرف سے یعنی وہ جو کہتے ہیں نا موجودہ حکومت، موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ سیٹ اپ کو چومکھی طرف سے، جی ہاں، اس طرف سے کو باندھنے کا پورا پلان ہے۔ اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے جو شیف شاہین کو تھپڑ مارا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف نے رات کے سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کو پوری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تھپڑ رسید کرنا کہا گیا ہے۔ اس کی بھی ڈیٹیلز کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ فواد چودھری کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، چیزیں اہم ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ڈیٹیلز پہ جانے سے پہلے ریکویسٹ کہ چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے۔ لگ رہا ہے جی ایف آئی اے اور دیگر ایجنسیاں آج حرکت میں آئیں گی، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو طلبہ سے خطاب تھا نا، اس نے ہو آر یو کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ اس کو ٹاپ کر دیا ہے۔ اور پاکستان کی یوتھ کہہ لیں، بیرون ملک مقیم پاکستانی کہہ لیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں، اس بیان کے بعد تمام کے لگتا ہے ضبط کا جو دامن ہے نا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، جو پچھلے 2 سالوں کے اندر ہوا ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ اور ایک ایک کی مثال اس طریقے سے سامنے آ رہی ہے اور سب چیزیں آرمی چیف صاحب کو مخاطب کر گئے۔ آرمی چیف صاحب یہ سب آپ کے دور میں ہوا، آرمی چیف صاحب یہ سب آپ کے ہوتے ہوئے ہوا، یہ تمام چیزیں۔ تو ایسا ریئیکشن میں کہہ رہا ہوں، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بھی سخت آتا تھا، لیکن تاریخ میں کبھی کسی کے خلاف اتنا سخت ریئیکشن نہیں آیا جو جنرل عاصم منیر صاحب کی اس چند منٹ کی اس جس میں وہ قرآن کے حوالے دے رہے ہیں اور فتنۃ الخوارج سے متعلق بتا رہے ہیں اور عورتوں کی تحریم سے متعلق بتا رہے ہیں۔ لوگ آیتیں کو جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایمان والوں ایسی چیزیں کیوں بتا رہے ہو، ایسی بات منہ پہ کیوں نکالتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہاں تک تحقیق کے ساتھ جو آرمی چیف صاحب کی تقریر ہے اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے۔ لوگ یاسمین راشد یاد کرا رہے ہیں، لوگ ریحانہ ڈار کا چاک گریبان یاد کرا رہے ہیں، لوگ عالیہ حمزہ کو سڑک پہ لٹانا یاد کرا رہے ہیں، لوگ شاہ محمود قریشی کی بہو کا اغوا بتا رہے ہیں، خبڑائے صاحب کی پتہ نہیں کس شہریار آفریدی کی مسز، لوگ کیا کہتے ہیں شیریں مزاری صاحبہ، یعنی بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو یاد کرا رہے ہیں اور سب کے زخم لگتا ہے تازہ ہو گئے۔ یعنی اس حد تک رات گئے تک یہی ٹرینڈ چل رہا تھا۔ اور میرے پاس خبر یہ ہے کیونکہ جس حساب سے رد عمل آیا نا آرمی چیف کے اس خطاب کا، تو میرا خیال ہے کہ آج ایجنسیز کو کافی ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ آرمی چیف صاحب کی شان میں ایسی بات کیوں کی گئی ہے یا ان کے خلاف ایسی بات کیوں کی گئی ہے۔ بہرحال پھر اگین بولوں گا، طاقت کے ساتھ نہیں، یہ بات کے ساتھ بات کرنے والی ہے تاکہ چیزیں آگے آ سکے۔ ادھر کرک اور چلاس میں آپ کو پتہ کل جو ریلی نکالی گئی ہے، عوام نے باہر نکل کر حکمرانوں کو اصل صورتحال بتائی ہے کہ آپ کے مشیر کیا بتا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امن 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 تھا، لیکن جتنا بھی جو نعرے بارے بلند ہو رہے تھے وہ اتنے عمدہ نہیں تھے، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے حوالے سے اتنے عمدہ نہیں تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی جو وزارت دفاع ہے نا اس کا وزیر تو خواجہ آصف ہے، لیکن اس نے آج تک وزارت دفاع کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایسا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں، 1 مہینے کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے دفاع سے متعلق کوئی بات کی ہو۔ ہاں، عمران خان سے متعلق اس کے اندر ضرور بات ہوگی۔ یعنی ہماری وزارت دفاع جس کا کام دفاع کرنا ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی۔ وزارت داخلہ دیکھ لیں، وہ داخلہ کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں، وہ تو یا تو ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں یا وزارت خارجہ کا کام وہ کر رہے ہیں امریکہ میں جا کر۔ اور جو ہماری وزارت خارجہ ہے، آپ ان کے بھی 1 مہینے کے ٹویٹس دیکھ لیں، اسحاق ڈار صاحب وہ سارے جاتی عمرہ کی خبریں دے رہے ہیں کیونکہ واجب ہوتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی بات کی گئی ہے، مریم صاحبہ کا خطاب، اس کو ری ٹویٹ کرنا، آپ دیکھیں اس کے سارے ری ٹویٹ ہی ری ٹویٹ ہے، نتھنگ۔ ہاں، اس دوران جے شنکر صاحب امریکہ میں تھے، اس دوران نریندر مودی امریکہ میں تھے، اس دوران بڑی بڑی زبردست کانفرنس میورخ میں ہو گئی، یہ تمام چیزیں ہو گئی، لیکن ہاں آپ کو ہمارے وزیر خزانہ وغیرہ نظر نہیں آیا ادھر۔
اچھا یہ آتی تھی تو عوام بڑے نا زبردست طریقے سے اپنے رویے کے ذریعے باور کرا رہے کل کی اس ریلی کے اندر کہ ان کے ساتھ سلوک کیا روا رکھے. اوپر سے مراد سعید صاحب کا پیغام وہ بڑا سخت تھا. اس سے نا میرے ذہن میں کچھ چیز آئی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کیونکہ عید کے بعد تو ہے نا, کل عمران خان صاحب نے بتایا کہ اپوزیشن اتحاد کو میں ایک بار پھر سے اپوزیشن کے ساتھ گیدر کرنا چاہ رہا ہوں, اور رمضان کے فوراً بعد ہم تحریک شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے اس کا اگلے ہفتے سے آغاز ہو جائے گا, اور میں نے تمام سینئر قیادت کو اس حوالے سے ہدایت کر دی گئی ہے. مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ جب سیکیورٹی کے ذمہ داران کے لیے میڈیا, عدلیہ اور الیکشن کمیشن فتح کر لیا ہو, جو سیکیورٹی کے ذمہ داران نے میڈیا, الیکشن کمیشن اور عدلیہ فتح کرنے کے بعد چلغوزے کی کاشت اور کھیتی باڑی میں مصروف ہوں, جب تمام توانائی اپنے ملک کے مقبول ترین لیڈر اور ان کی پارٹی کو کچلنے اور ان کے خلاف بیانیہ بنانے میں صرف ہو رہی ہو توانائی, جب حفاظت کرنے والوں سے خطرہ ہو, بہت بامعنی گفتگو, بہت بڑی خطرناک گفتگو, سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. انہیں خطرہ ہو تو آپ کو اپنا خود دفاع کرنا ہے, اپنا امن خود بحال کرنا ہے. یہ کرک کی عوام سے انہوں نے یہ خطاب کیا, یہ چیز انہوں نے بولی. انہوں نے کہا آگ دہلیز پر ہو اور آگ بجھانے والے ہی بھڑکا رہے ہو تو اپنے پیاروں کو خود بچانا پڑتا ہے. بہت معنی خیز گفتگو. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ, مگر میں اس کو فلٹر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ ملک ہمارا ہے, ہمیں ملک کی تمام سیاسی وابستگیوں, ذات پات اور قومیت سے بالاتر ہو کر اسے بچانا ہے. 2022 میں دیر بنیر مالاکنڈ میں جو جنگ لائی گئی تھی, ہم نے اس کو نکالا تھا اور ہم اب بھی اس کو نکالیں گے. اور سیدھا اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے چوکیداری چھوڑ کر سیاست شروع کر دی ہے. اس سے قبل آپ کا کام قوم سنبھال لے, یعنی وہ چوکیداری شروع کر دے, آپ کو مورچوں میں واپس جانا چاہیے. اگین بتا رہا ہوں, بہت سخت خطاب تھا. مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اپوزیشن الائنس اپنی جگہ پر, اور یہ والا جو فریم ہے کے پی کے والی سائڈ کا اور یہ چلاس والی سائڈ کا, یہ میں بتا رہا ہوں غیر معمولی تعداد تھی, غیر معمولی تعداد تھی لوگوں کی, ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. تو یہ ہدایت ہے اس طرف سے, اور کہا بھی ہے مراد سے پھر ہم سب مل کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے. یہ لفظ جو مراد سعید صاحب نے بولا, تو میں اس سے اس بات کا اندازہ لگا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے کے اس پلان کے اندر ہے. ہاں رہی بات دوسری طرف, تو رات کو مولانا فضل الرحمان اور فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات ہمیشہ اس لیے معنی خیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دن پہلے جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے بھی آتے ہیں. کل تو ایک خیر بڑا واقعہ بھی ہو گیا شعیب شاہین صاحب, لیکن اس سے قبل بھی 10 دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. اور اس ملاقات جو کل ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عنقریب مولانا اپوزیشن احتجاج کے اندر شامل ہوں گے. یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. لیکن فواد چودھری صاحب کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے. پاکستان تحریک صاحب کی کل سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا نا, اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی فواد چودھری صاحب سے متعلق. اچھا اس میں پاکستان کیا اعلامیہ کے مذمتی بیان جو جاری ہوئے وہ سن لیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شعیب شاہین پر اڈیالہ جیل کے باہر جناب فواد چودھری کا بلا جواز جسمانی حملہ ایک شرمناک اور غیر انسانی عمل ہے. یہ عمل عقل و منطق کی بجائے طاقت کے زور پر فیصلہ کرنے کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب فواد چودھری نے اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کیا ہو. ماضی میں بھی وہ کئی بار ایسی حرکات کر چکے ہیں. ان کی گالم گلوچ کی عادت مزید ثابت کرتی ہے کہ وہ سیاسی مخالفین سے بات کرنے کی بجائے بد زبانی اور بدتمیزی کا سہارا لیتے ہیں. یہ ایک مجرمانہ فعل ہے. نہ صرف شعیب شاہین پر حملہ نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے چہرے پر تماچا ہے. یعنی اظہار یکجہتی کیا گیا مکمل طور پر شعیب شاہین صاحب سے. لیکن اس رویے کی توقع ایک ایسے شخص سے کی ہی جا سکتی ہے جو پارٹی کو چھوڑ کر اس کے آئینی, قانونی اور جمہوری جدوجہد سے منہ موڑ چکا ہو. مزید برآں وہ مسلسل منافقت اور دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے جس میں وہ مہارت رکھتا ہے. فواد چودھری کے اس گھناؤنے عمل سے اس کی شدید مایوسی بھی چھلکتی ہے, کیونکہ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران احمد خان نیازی کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا تھا کہ وہ کسی بھی سطح پر پارٹی کی نمائندگی نہیں کرے گا.
پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اس واقعے کا سخت نوٹس لیتی ہے اور فواد چودھری کے اس قابل مذمت رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ سیاسی کمیٹی جناب شعیب شاہین کی ثابت قدمی اور بردباری کو سراہتی ہے۔ ہم ان کے صبر اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ناگوار صورتحال کو وقار اور سمجھداری سے سنبھالا۔ ہم اپنے کارکنان اور حمایتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ صبر و امن کا دامن تھامے رکھیں۔ ہماری جماعت اپنی جدوجہد میں سرخ روح ہوگی۔ جی سر، اس طریقے سے فواد چودھری صاحب کے ساتھ برات کا اعلان کیا گیا ہے اور شعیب شاہین صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے۔ طاقت کے استعمال سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے سر، یہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے۔ اچھی بات ہے، آرمی چیف صاحب نے خطاب کر کے کچھ ایسے پوائنٹس دیے جس کی میں آپ انہوں نے پتہ چلا کہ عوام کیا سوچتی ہے۔ اگر چل جائے عوام کیا سوچتی ہے تو یہ پھر پیار سے ہی بات ہونی ہے، طاقت کے ساتھ نہیں۔ یہ بہترین موقع ہے، ایک موقع گوایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک صاحب ٹیبل پر آ گئی تھی، بات کر رہی تھی، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی جن کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا۔ اصل مینڈیٹ جن کے پاس ہے ان کو سامنے آنا ہوگا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔